الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ عقیدہ سے متعلق تعلیمی کورس میں آج انشاءاللہ آخرت پر ایمان سے متعلق جو مباحث ہیں ان پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آخرت پر ایمان میں کون سی باتیں شامل ہیں اور کن باتوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قیامت کی علامات اور ان کی قسموں سے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد قبر کی نعمتوں، اس کی سزاؤں اور اس کے عذاب سے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں اس بات کے دلائل کا بیان ہوگا کہ قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں اور عذاب بھی ہوتا ہے، اور یہ جسم و روح سب پر ایک ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے منکر نکیر دو فرشتوں کا بیان بھی آئے گا، اور اس کے بعد بعث پر ایمان کے تعلق سے گفتگو ہوگی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے تعلق سے۔ بعث کا کیا معنی ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے کیا حقیقت ہے، اور کتاب و سنت میں اس کے کیا دلائل ہیں، اور اس پر عقل صحیح کے کیا دلائل ہیں۔ اسی طرح سے حوض کا بیان ہوگا، میزان عمل کا، ترازو کا بیان ہوگا جس پر عمل تولا جائے گا، شفاعت کے سلسلے میں وضاحت ہوگی، پل صراط کے سلسلے میں بیان ہوگا، اور سب سے آخر میں جنت و جہنم اور ان پر ایمان کی کیفیت کی تفصیلات پر گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آج آخرت پر ایمان میں علامات قیامت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ انہیں عربی میں کہا جاتا ہے اشراط الساعہ، اشراط الساعہ۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت، جو کسی چیز کی ابتدا میں ہوتی ہے، اس چیز سے پہلے نشانی کے طور پر جو آتی ہے اسے شرط اور علامت کہا جاتا ہے۔ اور علامات الساعہ یا اشراط الساعہ، ساعہ یہ اصلاً عربی زبان میں وقت کے اجزاء میں سے ایک جز کا نام ہے، وقت کے ایک حصے کا نام ہے ساعہ، جسے گھڑی بھی کہتے ہیں، گھڑی ایک گھنٹہ۔ اور یہ قیامت کے مشہور ناموں میں سے ایک نام ہے ساعہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو یہاں قیامت کے لیے لفظ ساعہ کا استعمال کیا گیا، اور قیامت کو ساعہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اچانک ہی، جیسے وقت اچانک انسان کے پاس ایک کے بعد ایک وقت آتا رہتا ہے، تو ایسے ہی اچانک قیامت آ جائے گی، اس لیے اس کا ایک نام ساعہ ہے۔ تو اشراط الساعہ کا مفہوم ہوا قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ پڑے؟ تو قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 18۔ اب آپ یہ بات جان لیں
کہ قیامت کی نشانیوں کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان نشانیوں کو 3 طرح کی نشانیاں بتایا ہے۔ پہلی کو کہتے ہیں دور کی نشانیاں۔ یہ ان نشانیوں کا نام دیا گیا ہے جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو کے ختم ہو چکی ہیں، یعنی وہ نشانیاں آ چکی ہیں، ظاہر ہو چکی، اور ان کا سلسلہ آگے جاری نہیں ہے بلکہ وہ مکمل ہو چکی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ آپ آخری رسول ہیں۔ اب آپ کی آمد کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اب براہ راست قیامت آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت آئے گی۔ اس تعلق سے صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے قیامت کے ساتھ اس طرح۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح ملا کے بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح آنے والے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6504 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2951 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے ان نشانیوں میں سے ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، چاند پھٹ گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے قیامت کی ان دور کی نشانیوں میں سے اس عظیم الشان آگ کا نکلنا بھی ہے جو سرزمین حجاز پر ظاہر ہوگی، اور اس کی وجہ سے مقام بصرہ پر اونٹ کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرہ، کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جس کی بنا پر مقام بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن نہ ہو جائیں۔ اور یہ آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق جمادی الاخری سن 654 ہجری میں نکل چکی ہے۔ مدینہ کے مشرق میں یہ آگ نکلی اور اس آگ کی وجہ سے آگ کی وادیاں بہنے لگیں، لوگوں پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور اس کی روشنی اس قدر بلند تھی اور اس قدر دور تک تھی کہ بصرہ والوں نے اس کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔ یعنی بصرہ جو دمشق کی ایک بستی ہے جو ملک شام میں واقع ہے، مدینہ میں آگ نکلی اور اس قدر بلند اور اس قدر دور تک اس کی روشنی دکھائی پڑی کہ ملک شام تک اس کی روشنی پہنچی، اور وہاں تک لوگوں نے اس کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں تک دیکھ لیں۔ تو یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی کو درمیانے قسم کی نشانی کہا جاتا ہے، امارات متوسطہ۔ پہلی قسم ہوئی امارات بعیدہ، دوسری قسم امارات متوسطہ، اور تیسری قسم ہے علامات کبریٰ۔ علامات متوسطہ ان علامات کو کہا جاتا ہے جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے، ایک کے بعد وہ علامتیں مزید ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور یہ بہت ساری علامتیں ہیں، جن میں سے بعض علامتیں یہ ہیں، جیسے اس حدیث میں
جو بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے جسے لوگ جانتے ہیں، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتلائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، تو پھر آپ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 8 نمبر پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو پیدا کرے گی اور ننگے پیر، ننگے بدن، بکریوں کے چرواہے، یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں، بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ان نشانیوں میں سے 30 ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا نکلنا ہے جو دجال ہوں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے اور دجال لوگ نہ آ جائیں، سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صحیح بخاری 3609 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد جو بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ تو آپ نے کہا ایسے 30 لوگ ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ظاہر بات ہے یہ بھی بار بار دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی میں ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کا نبی ہونے کا دعویٰ ہوگا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 4252 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 2219 نمبر پر، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ان نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دریائے فرات، یہ اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، یعنی دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی اس پر جنگ ہوگی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے الفاظ یہ ہیں لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلی اکون انا الذی انجو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2894 نمبر پر اور صحیح بخاری میں اسی انداز میں اسی سے قریب 7119 نمبر پر ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نہیں ظاہر ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں میں جنگ ہوگی اور 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کہے گا شاید میں بچ جاؤں، شاید میں بچ جاؤں اور یہ سونے کا پہاڑ مجھے مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو اس وقت زندہ رہے گا صاحب ایمان، وہ اس کے قریب نہ جائے اور اس لڑائی میں شریک نہ ہو۔ یہ علامت بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ یقیناً ظاہر ہونے والی ہے، جس طرح اور علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور علامات کی تیسری قسم ہے علامت کبریٰ، وہ بڑی علامات کہ جن کے بعد قیامت آ جائے گی۔ انشاءاللہ ہم ان بڑی علامات کے تعلق سے اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا
کہ قیامت کی نشانیوں کو 3 حصے میں اہل علم نے تقسیم کیا ہے۔ ایک دور کی نشانیاں جو کہ ظاہر ہو کر ختم ہو چکی ہیں، اور ایک درمیانی نشانیاں جو کہ ظاہر ہو چکی ہیں اور جن کا سلسلہ برابر جاری ہے، جو ظاہر ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً اور آگے ظاہر ہوتی ہی رہیں گی۔ اور ایک بڑی نشانیاں ہیں، وہ جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد قیامت ہی آ جائے گی، اس کا ہم انشاءاللہ اگلے درس میں تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔